میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس طریقے سے چکن کوفتے بنائیں گے تو سب گھر والوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ یہ ریسیپی جتنی اچھی ہے اتنی ہی آسان بھی ہے، تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہم آدھا کلو بون لیس چکن لیں گے اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے تقریباً 1 چمچ، اور ساتھ میں ڈالیں گے 1 کٹا ہوا پیاز اور تھوڑا سا دھنیا۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ بالکل باریک قسم کا قیمہ بن جائے۔ اور جب ہمارا قیمہ ریڈی ہو جائے تو ہم نے ایک چیز کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا پانی موجود نہ ہو، قیمہ بالکل ڈرائی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں پانی موجود ہوگا تو یہ اچھے سے شیپ نہیں پکڑیں گے اور اچھے سے نہیں فرائی ہوں گے۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارا قیمہ بالکل ڈرائی ہے، بالکل ڈرائی ہے، اس میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے۔ اوکے جی، اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ½ ٹی اسپون نمک اور ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی دڑا مرچ، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ۔ اب ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہلدی، پسا ہوا سوکھا دھنیا، تھوڑی سی کالی مرچ۔ ہم اس میں ایک ایگ ایڈ کریں گے۔ ایگ بہت ضروری ہے قیمے کو بائنڈ کرنے کے لیے، اور اس میں ہم تقریباً 2 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کر رہے ہیں۔ بیسن کا مقصد یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت اس میں پانی بچا ہو تو وہ بھی ابزورب ہو جائے اور آپ کا قیمہ بالکل ڈرائی رہے۔ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمہ ہمارا مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے۔ قیمہ مکس ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بولز بنائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمہ ہمارا بالکل ڈرائی ہے، اس میں کسی قسم کا پانی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئلی کر لیا ہے تاکہ بولز بنانے میں آسانی ہو۔ اب بولز بنانا ہم شروع کرتے ہیں۔ بولز ہم بناتے جائیں گے اور ایک ٹرے کے اندر رکھتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ بول ہماری تیار ہوئی ہے۔ تقریباً ½ کلو قیمہ ہے اور میرے اندازے کے مطابق اس سے ہماری تقریباً 1.5 درجن سے 2 درجن بولز ایزیلی تیار ہو جائیں گی، یعنی 20-21 تو ایزیلی بن ہی جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کتنی بولز بنتی ہیں۔ ہم نے 12 بولز ریڈی کر لی ہیں اور ابھی بھی قیمہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ ٹرے میرا چھوٹا تھا اس لیے اس میں 12 ہی آ سکے ہیں۔ باقی بولز بنا کے میں کسی دوسرے برتن میں رکھ لیتا ہوں۔ اب کڑھائی لیں گے اور کڑھائی کے اندر ہم آئل ڈالیں گے تاکہ اپنے کوفتے فرائی کر سکیں۔ کوفتے ایک ایک کر کے میں نے ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ کوفتے آپ نے بالکل ہلکی آنچ پر فرائی کرنے ہیں تاکہ یہ جلے نہ، اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے۔ آپ ان کی سائڈز چینج کر سکتے ہیں، جیسے ہی ایک سائڈ سے پکنا شروع ہو جائیں تو آپ ان کو پلٹ لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے ہمارے آلموسٹ براؤن ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کوفتے ہمارے بالکل براؤن ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم انہیں آئل سے نکال لیں گے۔ لیں جی، کوفتے ہم نے نکال لیے ہیں۔ اب اسی آئل کے اندر ہم 1 ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے، 1 پیاز ایڈ کریں گے اور 2 ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ درمیانے سائز کے ٹماٹر اور درمیانے سائز کا ہی پیاز ہے۔ اب ہم اسے اچھے سے ہلکی آنچ پر ہلائیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے ہلاتے رہیں گے جب تک یہ نرم نہ ہو جائے۔ ٹماٹر اور پیاز نرم ہو چکے ہیں، اب ہم اسے جوسر بلینڈر میں نکال لیں گے اور اسے گرائنڈ کر لیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے گریوی بالکل اچھی بنتی ہے۔
اسی لیے میں نے پیاز بالکل موٹے موٹے چاپ کیے تھے، کیونکہ میں نے اسے بعد میں گرائنڈ کرنا تھا۔ گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون دڑا مرچ، ½ ٹی اسپون ہی اس میں لال مرچ ڈالیں گے، اور ½ ٹی اسپون ہم اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے۔ ½ ٹی اسپون سے تھوڑی سی کم ہم نے اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کی ہے، اور اسے ہلانا شروع کر دیا ہے۔ اسے ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں۔ آخر میں اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم دہی ایڈ کریں گے اور اسے دوبارہ ہلائیں گے۔ گریوی ہماری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ گارنشنگ کے لیے اس میں 2 ہری مرچ ایڈ کروں گا۔ چلیں جی، اب اس میں کوفتے ایڈ کر دیں اور اسے 5 سے 7 منٹ تک مزید بھونیں۔ لیں جی، بنائی ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 کپ کے قریب پانی۔ پانی ڈالنے کے 5 منٹ بعد تک ہم اسے پکائیں گے، اور لیں جی، بہت ہی مزیدار اور بالکل ریسٹورنٹ سٹائل چکن کوفتے ہمارے ریڈی ہیں۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ریسیپی میں اگر کوئی کمی نظر آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔